آروز کا الیکشن کہا گیا تھا، ایک جماعت جو ہے وہ 13 کے نتائج کو لے کے 2013 کے کہتی تھی آروز کا الیکشن ہے. ابھی بظاہر طور پہ اور جو شور اٹھ رہا ہے وہ یہی ہے، ایک تو شفافیت پہ سوال اور دوسری چیز یہ کہ آروز کا جیسے اس وقت آروز کو اتنے اختیارات مل چکے ہیں پہلے سے ہی، تو کیا کہیں گے سر اس کے بعد؟ آپ سمجھتے کہ نتائج قابل قبول ہوں گے دیگر جماعتوں کے لیے؟ لینا بہت آپ نے پرٹیننٹ سوال اٹھایا ہے. سب سے پہلے جواب جو آپ کا آخری حصے کا ہے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں اور دنیا میں کہیں پہ بھی اگر ڈیموکریسی ہے تو اس کے لیے شفاف الیکشن. آئین کہتا ہے، آئین نے ذمہ داری دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دو چیزوں کی، کہ آپ نے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے اور دوسری اس کی ذمہ داری ہے کہ کرپٹ پریکٹسز روکنی ہے. اب بات یہ ہے کہ میں نے بھی 20 سال تقریباً وہاں نوکری کی ہے، تو میں نے الیکشن کمیشن کو نہیں اس میں وہ ول، انڈیور، سٹرگل کہ وہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں. اب میں آج آپ کو ایک چھوٹا سا ایک چیز بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ جی نیشنل اسمبلی کے لیے 40 لاکھ خرچہ اور صوبائی اسمبلی کے لیے 20 لاکھ خرچہ. آج تمام اخبارات میں تصویر چھپی ہے گاڑیوں کی، جو 300 گاڑیاں ایک کینڈیڈیٹ نے بک کرائی ہیں اور وہ 5000 پر ڈے کے حساب سے. اب یہ اٹ از این اوپن سیکرٹ. ہر کینڈیڈیٹ جتنے پولنگ وہ اپنے بناتا ہے پولنگ کے لیے الیکشن کے دنوں میں، وہ ہر ایک پہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ پر ڈے خرچہ آتا ہے. وہ یہ تمام چیزیں اب الیکشن کمیشن کو کوئی اینک دے، خوردبین دے، مائکروسکوپ دے، بیناکولر، ہاؤ وڈ دے چیک اٹ اینڈ وائی ڈونٹ دے چیک اٹ؟ اگر انہوں نے چیک نہیں کرنا تو فری فار آل کر دیں، اس لیے کہ یہ کھیل ہی پیسوں والوں کا ہے. اس لیے کہ انہوں نے آج تک آپ نے دیکھا ہے الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہے انڈیا میں ہر کینڈیڈیٹ کی، جو اس طرح کے خاص کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک مووی کیمرے والے. یہ جب ہم انڈیا گئے تھے تو ان سے ہم نے پوچھا کہ آخر آپ کیسے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے آبزرور ہوتے ہیں اور وہ